اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پاسبان آداب شریعت، دانائے رموز طریقت، حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر ڈاکٹر سلطان العارفین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آبرو علم و دانش مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب زیدہ شرفہ، انتہائی قابل احترام، قابل سر تکریم مشائخ اعظام، علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، چک بیلی میں روحانی بیلیوں کا اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ المرء مع من احبہ، حدیث پاک آپ نے اکثر سنی ہوگی۔ دعا گو ہوں جس طرح آج چک بیلی میں روحانی بیلی اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ اسی طرح حشر کے میدان میں لواء الحمد کے نیچے ان بیلیوں کو اکٹھا فرما۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ اس کچھ دے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ۔ جب ڈھیری کا سودا کیا جاتا ہے منڈی میں تو پھر مال چھانٹی نہیں کیا جاتا، ڈھیری کا سودا ہو تو ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ ہمیں پتہ چلا چک بیلی میں مشائخ نہریہ شریف کا عرس پاک ہو رہا ہے، مشائخ تشریف لائیں گے، علماء جلوہ افروز ہوں گے، قراء حضرات تشریف لائیں گے، قرآن پڑھا جائے گا، نعت خوانی ہوگی، بیانات ہوں گے۔ ہم نے سوچا آج اتنا پیارا موقع ہے کچھ لوٹنے کا، کچھ حاصل کرنے کا۔ جہاں نیکوں کا ذکر ہو وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو جہاں خود نیک تشریف فرما ہو، جہاں خود نیک موجود ہو وہاں کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اٹھ فریدہ ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو ہی، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو ہی۔ آج یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون آئے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کس کے دروازے پہ آئے ہیں۔ جمی ہے محول احباب، یہ گھڑیاں غنیمت ہیں، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اس وقت ہم سب مشائخ نقشبندیہ، بالخصوص مشائخ نہریہ شریف کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرس پاک کی محفل مشائخ کی روحانی خدمت کا نام ہے، اور جب آپ اس محفل سے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اپنے دامن میں آخرت کے خزانے لے کر جائیں گے۔ ابھی نعت خوانی ہو رہی تھی یا بیانات ہو رہے تھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے اور حاضرین کی جھولیوں میں جنتی پھول گر رہے ہیں۔ جس ہستی کا آج عرس پاک ہے، زمانہ انہیں جانتا ہے، وہ ایک ایسا ہفت رنگ ہیرا ہے، جس زاویے سے دیکھو، جس پہلو سے دیکھو وہاں حسن ہی نظر آتا ہے۔ علماء میں تشریف فرما ہو تو حضور شیخ العالم آبرو علم و دانش نظر آتے ہیں، صوفیاء میں جلوہ افروز ہوں تو امام الصوفیاء نظر آتے ہیں، مبلغین میں تشریف فرما ہو تو رئیس المتکلمین نظر آتے ہیں، قائدین میں بیٹھے ہوں تو قائد ملت اسلامیہ اور قافلہ سالار ملت نظر آتے ہیں، اور شیوخ میں دیکھیں تو بدر المشائخ، محبوب المشائخ اور شیخ العالم نظر آتے ہیں۔ وہ ایک ایسا ہفت رنگ ہیرا ہے، جس پہلو سے دیکھیں، علمی خدمات، تربیتی حوالے سے کارنامے، رفائی ادارے ابھی آپ سن رہے تھے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے کتاب میں پڑھا کہ کسی بزرگ نے، کسی محقق نے لکھا
کہ آپ حضرت خالد بن ولید کی اولاد میں سے ہیں، کسی نے کہا نہیں ہے، کسی نے کہا تحقیق سے ثابت ہے، کسی نے کہا نہیں ثابت۔ تو میں اس وقت یہ سوچنے لگا، حضور شیخ العالم جب منبر پہ جلوہ افروز ہوتے، گفتگو کرتے، تو پتہ چلتا تھا مجدد الفسانی کا روحانی بیٹا بول رہا ہے۔ جب آپ گفتگو فرماتے تھے پتہ چلتا تھا صدیق اکبر کا روحانی بیٹا بول رہا ہے۔ میں اس تحقیق میں نہیں پڑھتا کہ آپ فلاں صحابی کی اولاد میں سے ہیں یا نہیں ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھے شجرہ ہائے نسب، لوگ جب بولتے ہیں تو قبیلے کا پتہ چلتا ہے، لوگ جب بولتے ہیں تو قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ حضور شیخ العالم جب خطاب کرتے تھے روحانیت کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی، پتہ چلتا تھا مدینہ منورہ سے فیض کا خاص دروازہ کھل گیا ہے، ابر کرم برس رہا ہے، بے چین دلوں کو سکون مل رہا ہے، دلوں کے داغ مٹائے جاتے، اور آپ کی گفتگو زخموں پہ مرہم بن کے لگتی تھی، سینے روشن ہوتے تھے، لوگ محفل میں آتے تو اور جذبات لے کے، حضور شیخ العالم کا دیدار کر کے جاتے تو دل روشن اور منور کر کے لے کے جاتے۔ میرے بھائی نے ابھی نعرہ لگایا ہے فیضان صدیقی جاری رہے گا، جواب آپ سب نے دیا پر اس طرح نہیں جس طرح دینا چاہیے۔ ابھی جب سٹیج پہ اعلامیہ پڑھا جا رہا تھا تو آپ کو یقین نہیں آ گیا فیضان صدیقی جاری ہے، فیضان صدیقی جاری رہے گا۔ بڑے باپ کا بیٹا ہونا سعادت بھی ہے پر آزمائش بھی ہے، بڑے علم والے، روحانیت والے، تقوی والے اور بڑی شہرت والے باپ کا بیٹا ہونا سعادت بھی ہے پر آزمائش بھی ہے۔ آج میں حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر پیر سلطان العارفین صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے آج نیریاں شریف کے عرس پر جو اعلامیہ پیش کیا ہے، انہوں نے حضور شیخ العالم کا وارث ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اور دوبارہ میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھے شجرہ ہائے نسب، لوگ جب بولتے ہیں تو قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ آج جو اعلامیہ پیش کیا گیا آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ قابل تحسین ہے۔ حضور شیخ العالم کی ہستی کا نام ہے، با مقصد زندگی کا نام شیخ العالم، حسن کردار کا نام شیخ العالم، جہد مسلسل کا نام شیخ العالم، انتھک محنت کا نام شیخ العالم، محبتیں بانٹنے کا نام شیخ العالم۔ چھوٹوں سے یوں محبت کرتے کہ چھوٹے سمجھتے شاید ہمارے اندر کوئی خوبی ہے، پر آپ بہت بڑے تھے، بڑی عظمتوں والے تھے۔ حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حضور شیخ العالم سے ملتے تو پتہ چلتا علماء نبیوں کے علم کے ہی وارث نہیں ہوتے، اخلاق کے بھی وارث ہوتے۔ میں نے یہ بات آپ سے خود سنی کہ ایک محفل میں آپ تقریر فرما رہے تھے، میں ویسے اس محفل میں نہیں تھا، بعد میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے۔ آپ فرماتے میں تقریر کر رہا تھا، ایک معترض کھڑا ہو گیا، اعتراض کرنے لگا، تو میں نے آنکھیں بند کر لی، مراقبے میں چلا گیا۔ میں نے کہا یہ سوال کر لے پھر جواب دیتا ہوں، ورنہ جب اس نے سوال کیا شروع کیا تھا تو مجھے پتا چل گیا تھا یہ کدھر جا رہا ہے، پر میں نے کہا چلو سوال پورا کر لے پھر جواب دیتا ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، جیسے مراقبے میں بزرگ بیٹھتے ہیں۔ فرمایا میں نے آنکھیں بند ہی کی کہ میرے استاد محدث اعظم پاکستان مراقبے میں تشریف لے آئے، اور آپ نے فرمایا یہ جو اعتراض کر رہے اس کو اس کا یہ فلاں جواب دو۔ دنیا نے دیکھا کہ حضور شیخ العالم کا وجود ہمارے اندر رہتا ہے، پر حقیقت یہ ہے ان کا جسم ہمارے اندر ہی رہتا تھا، ہماری محفلوں میں ہی رہتا تھا، پر ان کا باطنی رشتہ ہمہ وقت مدینہ منورہ سے جڑا رہتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
سلسلہ اسی چیز کا نام ہے، کوئی طویل گفتگو کا وقت تو نہیں ہے، مجھے جو وقت دیا گیا اس کے اندر ہی اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ آج کا انسان کثرت کا طالب ہے، مجھے اور ملے کثرت۔ آج کے انسان کی توجہ برکت کی طرف نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نقشبندی، چشتی، سہروردی، قادری، اویسی، یہ سلسلے کیا ہیں؟ برکات نبوی کو حاصل کرنا، برکات نبوی کو اپنے سینے میں لینا، یہ سلسلہ روحانیت ہے۔ امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں حدیث پاک نقل کی ہے، حضرت زیاد راوی ہیں، حضرت حنظلہ کے والد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے حنظلہ، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ادنو منی یا غلام، میرے قریب ہو جاؤ۔ حنظلہ قریب ہو گئے، فوضع یدہ علی راسہ، میرے آقا کریم نے جناب حنظلہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، فقال بارک اللہ فیک، جناب حنظلہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے برکت کی دعا دی۔ حنظلہ واپس قبیلے میں آئے، قبیلے میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کی بکری بیمار ہو گئی، کوئی جانور بیمار ہو گیا، یا کوئی فرد بیمار ہو گیا، کوئی شخص بیمار ہوا، مریض کو لے کے آ گئے جناب حنظلہ کے گھر۔ اے حنظلہ تم حضور سے جو دعا لے کے آئے ہو اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی دو۔ اے حنظلہ تم حضور سے برکت کی دعا لے کے آئے ہو، قبیلے والے کہتے اس دعا سے ہمیں بھی کچھ حصہ دو۔ جناب حنظلہ کیا جواب دیتے؟ جہاں ان کے سر پہ حضور کا دست شفقت لگا تھا وہاں وہ اپنا ہاتھ پھیرتے اور پڑھتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، یہ پڑھ کے مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ مرض کو دور فرما دیتا تھا۔ حضرت ثابت بنانی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ چومتے ہیں، خادم رسول، صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں ثابت میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ ثابت عرض کرتے ہیں میں نے حضور کا ہاتھ نہیں چوما، آپ کا ہاتھ حضور کے دست اقدس سے مس ہوتا رہا ہے، میں اس لیے آپ کا ہاتھ چوم رہا ہوں کہ اس ہاتھ کو حضور کے ہاتھ سے نسبت۔ سلسلہ برکات نبویہ کو حاصل کرنے کا نام ہے، اور جب کسی کو برکات نبویہ میں سے کوئی خیرات، کوئی ذرہ بھی نصیب ہو جاتا ہے، جینا بھی آسان، مرنا بھی آسان، پھر ایک اطمینان دل میں آ جاتا ہے، شرح صدر، پھر زندگی کا راز سمجھ آتا ہے۔ جب برکات نبویہ حاصل ہو جاتی ہیں پھر وہ کنجی مل گئی، فراست مل گئی، بصیرت مل گئی، پھر آپ کا جینا بھی آسان، مرنا بھی آسان۔ میں نے خطبہ کے دوران قرآن پاک کے جو مقدس کلمات پڑھے ان میں مومن کے وصال کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ قبر سے، حشر سے ہر شخص ڈرتا ہے، ہر مومن ڈرتا ہے۔ قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا، اور حشر میں اگر اللہ تعالیٰ نے غضب سے معاملہ فرمایا تو میرا حال کیا ہوگا، ہر کوئی ڈرتا ہے۔ اور مومن پہ جب آخری وقت آتا ہے اسے خوشخبری دی جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے، اے اطمینان والے، جسے کہہ دیا گیا اطمینان والے، اب اسے کیا فکر رہ گیا۔ آگے فرمایا اے اطمینان والے شخص، ارجعی الی ربک، لوٹا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، گھبرانا، اللہ تیرے اوپر راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے، رب تیرے اوپر راضی ہے۔ بس آخری جملہ بول رہا ہوں، ہمیں محبت ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے، ہمیں محبت ہے حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد سے، ہمیں محبت ہے حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی سے، حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، ہمیں محبت ہے مشائخ نیریہ شریف سے۔ ہم سوچتے ہیں کب ان ہستیوں سے ملاقات ہوگی، جب موت کا وقت آتا ہے خوشخبری دی جاتی ہے ہجر کا دور ختم ہو گیا، وصل کی گھڑیاں آ گئی ہیں۔ جن کی محبت میں تو تڑپتا تھا فادخلی فی عبادی، آ اپنے ان محبوبوں سے مل۔ جن کے ہجر میں تو تڑپتا تھا،
جن کی یاد میں رہتا تھا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہجر کا دور ختم ہو گیا، وصل کی گھڑیاں آ گئیں. میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. ابھی وہ قبر میں نہیں پہنچا، ابھی حشر میں حساب کتاب نہیں ہوا، موت کے وقت ہی یہ ساری خوشخبریاں مل گئی ہیں. جنت کی خوشخبری بھی مل گئی، اللہ نے اپنے بندوں میں بھی شامل فرما لیا. حشر میں اعلان ہوگا، لیکن ان خوش نصیبوں کو خوشخبری موت کے وقت ہی مل گئی ہے. اگلے مرحلوں کا علم پہلے ہی عطا کر دیا گیا ہے. جینا انہی کا جینا، مرنا انہی کا مرنا، ایک بانک پن سے جینا، ایک بانک پن سے مرنا. اللہ تعالی حضور شیخ العالم کے مشن سے وفا کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.